الحمدللہ انجمن غلامان مصطفیٰ انٹرنیشنل کے تحت ہمارا یہ پروگرام یکم رمضان المبارک سے چاند رات تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے۔ آج صبح بہارا رمضان ٹرانسمیشن کے اندر ہمارا بیان یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا آمنت بِاللَّهِ صدق اللَّهُ مولانا العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے کچھ نشانیاں بیان فرمائی ہیں کہ اگر یہ نشانیاں جس بندے کے اندر جمع ہو جائیں تو یہ بندہ پھر سچا مومن ہے، پکا مومن ہے۔ لیکن وہ نشانیاں کیا ہے جو مومن کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارہ نمبر 9 کے اندر سورہ انفال کے پہلے رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انما المؤمنون الذین، بے شک مومن وہ لوگ ہیں، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو اللہ کے ذکر کے ذریعے سے ان کے دل ڈر جائیں، ان کے دل میں خوف الہی پیدا ہو جائے۔ وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ ڈر جاتا ہے، اور پھر ایسا ڈرتا ہے کہ دوبارہ کسی قسم کے گناہ نہ کرنے کا وہ ارادہ کرتا ہے، ایسا ڈر جاتا ہے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جائیں، دل میں خوف پیدا ہو جائے، ایسا خوف پیدا ہو کہ دوبارہ گناہ کرنے کے قریب بھی بندہ نہ جائے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب تلاوت کی جائے ان کے اوپر، قرآن پڑھا جائے، زَادَتْهُمْ ایمانا، تو ان کا ایمان بڑھ جائے، ایمان بڑھ جائے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے آیات بینات کی جب وہ تلاوت کرتا ہے یا ان کے پاس تلاوت کی جائے تو اس تلاوت کے ذریعے سے، اللہ کے کلام کے ذریعے سے، لاریب کتاب کے ذریعے سے ان کا ایمان بڑھ جائے، زیادہ ہو جائے ان کا ایمان، اور ایمان میں پختہ ہو جائے، ان کا ایمان اور کامل ہو جائے، تو یہ بھی مومن کی ایک نشانی ہے کہ جب ان کے پاس اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اللہ کے ذکر سے ان کے اوپر خوف طاری ہوتا ہے۔ کتنا خوف! حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں روایات میں ملتا ہے کہ جب آپ کے پاس اذان کی آواز آتی، مسجد سے بلاوا آتا، تو آپ کے جسم پر کپاہٹ جنا طاری ہوتا ہے، جسم کانپنے لگ جاتا جناب۔ کچھ ساتھی پوچھتے، علی المرتضیٰ شیر خدا
آپ تو بڑے اعلیٰ قسم کے نمازی ہیں، آپ تو بڑے متقی ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں، نمازی ہیں، آپ نے کبھی نماز کو چھوڑا ہی نہیں ہے، پھر آپ کو اتنا ڈر کیوں ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، آپ جواب سنیں جناب جی۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے جواب دیا، آپ کو نہیں پتا کہ کتنی بڑی ہستی کا میرے پاس بلاوا آیا ہے، پتہ نہیں میرا ان کی بارگاہ میں جانا قبول بھی ہے یا کہ نہیں قبول۔ ہم تو اللہ کی بارگاہ میں جاتے بھی نہیں اور پھر بھی ہمیں اتنا اکڑ ہوتا ہے جناب جی۔ اور جب ان کے اوپر تلاوت کی جاتی ہے تو پھر ان کا ایمان بڑھ جائے، یہ بھی ایک مومن کی نشانی ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب پر وہ بھروسہ رکھتے ہیں، اپنے رب کے اوپر بھروسہ رکھتے ہیں، پختہ یقین رکھتے ہیں، اپنے رب کے اوپر کامل یقین رکھتے ہیں کہ میرے رب نے جو کچھ کر رہا ہے میرے رب نے کر رہا ہے۔ یہ تین چیزیں بیان ہوئی، اور چوتھی چیز یہ ہے الذین یقیمون الصلاۃ، اور پھر وہ لوگ جو نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ دیکھیں نماز کو قائم کرنا، کتنی نمازیں ہیں؟ 5 نمازیں ہیں، لیکن اگر کوئی بندہ ایک دن کے اندر 1 نماز پڑھتا ہے، 2 نمازیں پڑھتے ہیں، ہفتے کے اندر وہ صرف جمعہ کی نماز پڑھتا ہے، آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا وہ نماز کو قائم کرنے والا ہے یا کہ نہیں ہے؟ نماز کو قائم کرنے والا تو وہی ہے جو دن کے اندر 5 نمازیں پڑھتا ہے۔ نماز کو قائم کرنے والا تو وہی ہے کہ جس ہستی نے پوری زندگی کے اندر کبھی نماز قضا نہیں کی، اور جب ایک نماز اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ایک نماز رہ گئی تو اللہ کے محبوب نے پھر علی المرتضیٰ شیر خدا کو فرمایا، اے علی المرتضیٰ شیر خدا، قضا کرنا چاہتے ہو یا ادا کرنا چاہتے ہو؟ علی المرتضیٰ شیر خدا عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ادا کیسے ممکن ہے؟ وقت گزر گیا، ادا کیسے ممکن ہے؟ ادھر اللہ کے محبوب حضور کملی والے آقا، والضحیٰ کے چہرے والے مصطفیٰ، واللیل کی زلف والے مصطفیٰ، اللہ کی بارگاہ میں ید اللہ کے گورے ہاتھ رب کائنات کی بارگاہ میں بلند کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، الہی علی المرتضیٰ شیر خدا تیرے اور تیرے محبوب کی اطاعت میں رہا، ان کی نماز قضا ہو گئی، میرے مولا انہوں نے ادا کرنی ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کملی والے آقا کی دعا کے توسل سے رب کائنات نے قدرت کا نظام بدلا اور ڈوبا ہوا سورج آپ کے لیے واپس پلٹا دیا۔ پوری زندگی میں سورج کا قانون یہ ہے کہ جب ایک مرتبہ ڈوب جاتا ہے دوبارہ واپس نہیں آتا، یہ قدرت کا قانون ہے۔ لیکن حضور کملی والے آقا نے دعا فرمائی اور علی المرتضیٰ شیر خدا کے لیے ڈوبا ہوا سورج حضور کملی والے آقا نے واپس پلٹا دیا۔ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو نماز کو قائم کرتے ہیں، ایسا نماز قائم کیا کہ جب ایک نماز قضا ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے خاطر حضور کی دعا کے توسل سے ڈوبا ہوا سورج بھی واپس پلٹا دیا۔ نماز کو قائم کرنے والے تو یہ لوگ ہیں۔ بہرحال ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی نماز کو قائم کرنے والے بنیں۔ نماز قائم کرنا یہ دین اسلام کے اندر ایک اہم رکن ہے۔ ہاں جی، یہ اس کے بارے میں حضور کملی والے آقا نے فرمایا، جس کسی نے نماز کو قائم کیا گویا کہ اس نے دین کو قائم کیا۔ آپ کیا خیال رکھتے ہیں کہ ایک نماز پڑھنے کے ذریعے سے کیا آپ نماز قائم کرنے والا کہلائیں گے یا کہ نہیں کہلائیں گے؟
اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں 5ویں صفت وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ان میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کے دیے ہوئے میں سے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ بھی ایمان والوں کی نشانی ہے۔ ایمان والوں کی نشانی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وسعت کے ذریعے سے مال دیا ہے تو وہ بھی اپنے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے راستے میں وہ خرچ کرتے ہیں، یہ بھی ایمان والوں کی نشانی ہے۔ اور یہ 5 نشانیاں جس کسی کے اندر یہ 5 نشانیاں پائی جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ ایمان والے ہیں، یہ وہ سچے ایمان والے لوگ ہیں جن کے اندر یہ 5 نشانیاں جمع ہو جائیں۔ تو رب کائنات قرآن پاک کے اندر سورہ انفال کے اندر رب کائنات اس بندے کی گارنٹی دیتا ہے کہ یہ بندہ سچا پکا مومن ہے۔ میرے بھائیوں، آئیے ہم بھی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لیں کہ کیا ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر جو ہم نے ایمان کا دعویٰ کیا ہے، اللہ کے محبوب کے جو رسالت کی گواہی ہم نے دی ہے، اللہ کے محبوب پر جو ہم ایمان لا چکے ہیں، کیا ہم اس ایمان لالے میں سچے ہیں یا کہ نہیں ہیں؟ کیا ہمارے اندر وہ نشانیاں پائی جا رہی ہیں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ یہی لوگ، یہ وہ مومن ہے جو ایمان کے لحاظ سے یہ سچے پکے مومن ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم بھی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لیں کیا میرے اندر یہ نشانیاں پائی جاتی ہیں یا کہ نہیں پائی جاتی۔ یہ سوچنے کی بات ہے میرے بھائیوں۔ زندگی گزر جانے والی ہے، زندگی کسی کا انتظار نہیں کرتے، زندگی کسی کے لیے ایک لمحہ بھی دیر نہیں کرتے جناب جی، ہر کسی کو لے چلے جاتے ہیں۔ آپ خود اندازہ لگائیں، جب سے بنی ہے دنیا لاکھوں کروڑ آئے، باقی رہا نہ کوئی، سب اسی زمین میں سما گئے۔ میرے بھائیوں دیکھیں، ہمارے باپ دادا جتنے بھی لوگ دنیا میں آئے سبھی کے سب اس دنیا سے چلے گئے، ایک نہ ایک دن ہم نے بھی چلے جانا ہے، لیکن کم از کم ایمان کے ساتھ تو ہم جائیں نا جی، ایمان کے ساتھ تو جائیں نا جی، اللہ کی بارگاہ میں ایمان پختہ لے کر جائیں گے انشاءاللہ عز و جل، یہی ہماری کامیابی ہوگی۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ جو کچھ ہم نے سنا، جو کچھ پڑھا، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے انجمن غلامان مصطفیٰ انٹرنیشنل کے تحت اسی طریقے سے مختلف موضوعات پر یہ بیان جاری و ساری ہوتے ہیں۔ صبح بہارا رمضان ٹرانسمیشن کے اندر ہمارے مرزا گرافکس کے جو ہمارے انجمن غلامان مصطفیٰ انٹرنیشنل میڈیا کے جو انچارج ہے مرزا عامر صاحب، ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم و عمل میں، زندگی میں برکت عطا فرمائے، ان کے جہار میں، مال میں برکت عطا فرمائے۔ وہ بھی بڑی محبت کے ساتھ یہ دین کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تبارک و تعالی انجمن غلامان مصطفیٰ انٹرنیشنل کے ہمارے جتنی بھی اراکین ہیں سب کی خیر فرمائے، سب کو دین و دنیا کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور حضور قبل والے آقا کا دین ہمارے گھر گھر پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔